السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 226 ایپیسوڈ نمبر 226 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 739، آگ کی کھائی۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ اپنے دوستوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اگر کبھی نماز پڑھتا ہوا دیکھ لوں گا تو میں ان کی گردن مار دوں گا، معاذ اللہ۔ چنانچہ ایک دن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اسی ناپاک ارادے سے آگے بڑھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بڑھ رہا تھا کہ اچانک پلٹا اور الٹا بھاگتا منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے نظر آیا، جیسے کوئی منہ پر پڑی کسی چیز کو بچاتا ہے۔ لوگ دیکھ کر حیران ہوئے اور اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا، میں نے جب آپ کی گردن پر وار کرنے کو آگے ہونا چاہا تو میں نے دیکھا کہ میرے اور آپ کے درمیان آگ کی ایک کھائی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا اگر میں آگے بڑھا تو ضرور آگ میں گر پڑوں گا۔ چنانچہ خوف کے مارے میں وہاں سے جلد الٹا دوڑا اور مشکل سے جان بچائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا یہ واقعہ سنا تو فرمایا، اگر وہ میرے نزدیک آ جاتا تو فرشتے اس کا جوڑ جوڑ جدا کر کے آگ کی کھائی میں پھینک دیتے۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کی خاص حفاظت میں تھے۔ ساری خدائی ایک طرف، فضل الہی ایک طرف۔ اس کے مطابق خدا اپنے محبوب کا حافظ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سارے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان اور خادم ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جو شخص ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، اس کے لیے ایک ہولناک آگ کی کھائی تیار ہو چکی ہے۔ حکایت نمبر 740، رسول برحق۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا تو یاد رکھنے کی غرض سے لکھ لیا کرتا تھا۔ قریش نے مجھے منع کیا کہ ہر بات جو تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھ لیتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے بشریت کی وجہ سے کبھی غصے کی حالت میں کچھ نکل جاتا ہے۔ یہ سن کر میں لکھنے سے رک گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا، بے شک لکھو کہ اس منہ سے ہر حالت میں جو کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے۔ سبق: معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں۔ آپ کی زبان سے جو کچھ بھی نکلے حق ہی ہوتا ہے۔ اس منہ سے حق کے سوا کچھ اور نکل ہی نہیں سکتا۔ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کبھی جھوٹ بات نکلے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے رسول کے منہ سے کبھی جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا تو خود اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ کہنا کہ اس کا جھوٹ بولنا ممکن ہے، معاذ اللہ، کیوں نہ سب سے بڑا جھوٹ ہوگا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ اکرام حدیث پاک لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ حکایت نمبر 741، دانائے غیب۔ ابو جہل کے لڑکے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے ایک جنگ میں ایک مسلمان انصاری کو شہید کر دیا۔ جب یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو حضور مسکرائے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، حضور آپ مسکرائے کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ اکرمہ نے ایک مسلمان کو شہید کر دیا ہے۔
مگر میں اکرما کو بھی اس مسلمان کے ساتھ جنت میں دیکھ رہا ہوں، یعنی دونوں ہی جنتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا راز اس وقت کھلا جبکہ اکرما بھی مسلمان ہو گئے۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دانائے غیوب ہیں، آپ کی نظروں سے کوئی بات چھپی نہیں، حتیٰ کہ ہر شخص کے انجام کو بھی آپ جانتے ہیں۔ حکایت نمبر 742۔ عاشق زندہ ہیں۔ ایک شخص کے مرنے پر اس کی قبر کھودی جا رہی تھی کہ قبر کھودتے ہوئے ساتھ ہی ایک دوسری قبر ظاہر ہوئی جس کی لحد سے ایک اینٹ نیچے گر گئی۔ لوگوں نے دیکھا اس لحد میں نورانی شکل کے ایک بزرگ سفید لباس پہنے تشریف فرما ہیں۔ ان کی گود میں ایک سنہرا قرآن شریف رکھا ہے جس کے حروف بھی سنہرے ہیں۔ وہ بزرگ تلاوت کر رہے ہیں۔ اینٹ گرتے ہی اس نورانی بزرگ نے اپنا سر اٹھایا، پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ کہا گیا نہیں۔ انہوں نے فرمایا تو اینٹ پھر سے اسی جگہ پر رکھ دو۔ چنانچہ وہ اینٹ پھر اسی جگہ لگا دی گئی۔ سبق: اللہ والے مرتے نہیں بلکہ جگہ بدلتے ہیں اور انتقال فرماتے ہیں۔ قبروں میں نورانی لباس میں وہ رہتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، پھر اس ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ان اللہ والوں کو یہ ہمیشہ کی زندگی ملی ہے۔ اس ذات گرامی کے لیے مر کر مٹی میں مل گئے لکھنا بے دینی اور بے ادبی کی بات ہے۔ حکایت نمبر 743۔ خدا کی بندگی۔ ابو منصور سلطان تغرل کا وزیر تھا، ایک عقل مند آدمی تھا۔ ہر صبح نماز پڑھتا اور مصلی پر بیٹھ جاتا، سورج نکلنے کے بعد تک وظائف پڑھتا رہتا، پھر سلطان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ سلطان نے وزیر کو بہت جلدی میں طلب کیا۔ آدمی بلانے آیا تو مصلی پر بیٹھا تھا، اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ حاسدوں کو یہ بات ہاتھ لگ گئی، اس کی شکایت کا موقع مل گیا۔ انہوں نے بادشاہ کو بہکایا کہ بادشاہ نے ایسے ضروری کام کے لیے بلایا اور وزیر نے پرواہ تک نہ کی۔ بادشاہ کے غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ جب وزیر اپنے وظائف سے فارغ ہو گیا، بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے سختی سے پوچھا اتنی دیر سے کیوں آئے؟ تو اس نے کہا اے بادشاہ، میں خدا کا بندہ ہوں اور تیرا نوکر، جب تک اس کی بندگی سے فارغ نہ ہو جاؤں تیری نوکری پر حاضر نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ اس کے اس دلیرانہ اور سچے جواب سے رعاں ہو گیا اور کہا خدا کی بندگی کو میری نوکری سے زیادہ سمجھ، تاکہ اس کی برکت سے ہمارے سب کام ہو جائیں۔ سبق: اللہ کے نیک بندے اپنے اللہ کی بندگی میں کبھی غفلت اختیار نہیں کرتے۔ اللہ کی بندگی دنیا کے ہر کام سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ ہمیں بھی سب کاموں سے بڑھ کر اللہ کی بندگی کو سب سے زیادہ سمجھنا چاہیے۔ حکایت نمبر 744۔ عذاب قبر۔ حارث ابن منہال کہتے ہیں کہ ایک بار میں عیدگاہ میں گیا، وہاں محراب میں سو گیا۔ وہاں ایک قبر تھی جس سے میں نے آواز سنی، کوئی لوہے کے ہتھوڑے سے اس میت کو مار رہا تھا۔ اس کے گلے میں ایک جنزیر تھی اور اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا، آنکھیں نیلی پڑ گئی تھیں اور وہ کہتا تھا ہائے مجھ پر کیا بلا نازل ہوئی، اگر دنیا والے مجھ کو دیکھیں تو کوئی گناہ کا ارادہ نہ کریں، واللہ مجھ سے خطاؤں کی باز پرس ہوئی اور اس نے مجھے ہلاک کر ڈالا، کوئی ہے جو میرے گھر والوں کو خبر کرے۔ حارث کہتے ہیں میں نیند سے جاگ اٹھا، میں ہیبت اور خوف میں تھا، میں نے اس کے گھر والوں کی تلاش کی، 3 لڑکیاں پائی، میں نے انہیں اس کے حال کی خبر دی اور اس کے دوستوں کو یہ سارا ماجرا بیان کر دیا۔ وہ سب اس کی قبر پر آئے اور روئے، اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعا کی۔ کچھ دنوں کے بعد میں پھر اس کی قبر پر گیا اور وہیں
اسی کے پاس سو گیا۔ اب اسے بڑی اچھی حالت میں دیکھا، اس کے سر پر ایک تاج تھا، اس کے پاؤں میں سونے کی جوتیاں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا جزاک اللہ انی خیرا، یعنی اللہ تعالی تجھ کو مجھ سے اچھا بدلہ دے، تو نے میری بیٹیوں اور میرے دوستوں کو خبر دی اور انہوں نے میری مغفرت کی دعا کی۔ سبق: عذاب قبر برحق ہے۔ مرنے والوں کے لیے مسلمانوں کا دعائے مغفرت کرنا بہت ضروری ہے، اس سے گناہگار میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ کرنا بہت برا ہے، اس لیے گناہ سے بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب پر ہمارے SDI آڈیو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سنیں اور نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ لائک کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ کے ذریعے کمنٹ کریں اور اس کاری خیر کا حصہ بننے کے لیے ان حکایات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔